Algorithms are not only can be used in computers, but they are also found in nature. And we can see in cells and many other living organisms, there is a set of instructions just like algorithms. For example, in the cell, we can see the example of DNA replication. So before the cell divides, the DNA also divides and form two sister DNAs and chromatids. So during the DNA replication, there is a very coordinated and systematic set of events, and they are coordinated with each other. So if one of the event is disturbed, whole of the process of DNA replication is disturbed. So we will see in detail how this natural algorithm is being carried out in the cell. So we can see here, this is a molecule of DNA and it is double helix, and we can see that one of the end of this molecule of one strand is 5 prime and opposite strand is 3 prime, and the other strand of the DNA is 5 prime and opposite end is 3 prime. So this DNA will be replicated in the cell before the cell division. So we can see here the first algorithm step in DNA replication is the DNA helicase. It attaches with the double-stranded molecule of the DNA. So we can see here in the red that DNA helicase first attaches with the DNA molecule. Next we can see here that helicase that binds with the DNA molecule, it helps in the segregation of these molecules into two single-stranded molecules. And here we take the example of the bacteria. This is bacterial DNA, because in bacteria there is this bubble is formed, but in humans or other mammals a replication fork is formed. So this is much simpler in bacteria, so we take the example of bacteria. So we can see here the helicase enzyme is binded here and it can unwind the DNA into two single-stranded DNAs. And this is facilitated when another enzyme, we can see here, topoisomerase is binded here. So the difference between topoisomerase and helicase enzyme is that a topoisomerase enzyme, it also unwind the DNA, but its mechanism is that it first create a nick in the DNA. It means that it breaks the one strand of DNA and it helps the DNA in unwinding. But helicase enzyme do not create a nick. After unwinding there is a super helix. अगर हम इसको ओपन करते जाएंगे तो ये जो इसका हेलिक्स है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुपर हेलिक्स बन जाएगा, लेकिन टोपोआइसोमरेज के केस में ये सुपर हेलिक्स नहीं बनता. लेकिन ये बात क्लियर है कि हेलिकेज एंजाइम की एक्टिविटी टोपोआइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाती है, और ये जो है ये डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर देता है. सबसे पहले ये हेलिकेज एंजाइम आएगा, उसके बाद टोपोआइसोमरेज आएगा, और ये एक बहुत सिस्टमैटिक प्रोसेस का पार्ट शुरू हो जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो एडिशन ऑफ आरएनए प्राइमर्स है. हम देख रहे हैं कि हेलिकेज एंजाइम, टोपोआइसोमरेज एंजाइम, ये दो स्टेप हो गए जैसे हमने कंप्यूटर में देखा, एल्गोरिथमिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड्स के एंड पे आरएनए प्राइमर अटैच होगा, और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आरएनए प्राइमर है उसकी भी पोजीशन बहुत स्पेसिफिक है. वो हमेशा उनका डायरेक्शन जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होगी, और इसकी डायरेक्शन भी 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी. तो इसलिए हमने जो डीएनए की जो स्ट्रैंड्स के एंड की डायरेक्शंस हैं, यहाँ पे भी आप देखें 3 प्राइम प्राइम, इसको हमने बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है. तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट स्टेप जो था ये नेचुरल एल्गोरिथम के अंदर वो आरएनए प्राइमर्स की अटैचमेंट थी. जी अब देखें नेक्स्ट स्टेप, एडिशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, बाइंडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. दोबारा हम देखते हैं पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और अब ये डीएनए पॉलीमरेज की
binding fourth step. تو یہ سارے اسٹیپ جو ہیں بہت سسٹمیٹیکلی الگورتھمکلی جو ہے وہ اس میں بائنڈ ہو رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا, ڈی این اے پالیمریز جو ہے وہ اب جو آر این اے پرائمر اٹیچ ہوا تھا اس کی ایکسٹینشن کرتا جائے گا. وہ ریڈ کرے گا کہ یہاں پہ کون سا نیوکلیوٹائڈ ہے, جو بھی نیکسٹ نیوکلیوٹائڈ ہے اس کا کمپلیمنٹری اس میں ایڈ کرتا جائے گا, اور اس طرح یہ ڈی این اے پالیمریز 3 پرائم سے 5 پرائم کی ڈائریکشن میں موو کرے گا. اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ موو کرے گا 3 پرائم سے 5 پرائم کی ڈائریکشن میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فورتھ سٹیپ تھا اس نیچرل الگورتھم میں وہ ڈی این اے پالیمریز کی اٹیچمنٹ تھی. جی اب نیکسٹ سٹیپ دیکھتے ہیں ہم کہ اس میں دیکھیں کہ ڈی این اے پالیمریز جو ہے وہ یہاں سے آر این اے پرائمر کو ایکسٹینڈ کرتا کرتا یہ اینڈ تک پہنچ چکا ہے, اور ڈائریکشن پھر میں دوبارہ بتا رہا ہوں 3 پرائم سے 5 پرائم. اور اب جو دوسرا سٹرینڈ تھا, کیونکہ اس میں ڈائریکشن جو ہے وہ 3 پرائم سے 5 پرائم یہ بنتی ہے, تو اس لیے اس میں کچھ جو ہے وہ فریگمنٹس پیسز میں ہمیں ملیں گے, کیونکہ ہمیشہ جو ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہے وہ 3 پرائم سے 5 پرائم, کیونکہ جب یہ آگے جا رہا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی, تو پرائمر جو ہے ہمیشہ یہاں بائنڈ کرے گا اور وہ فریگمنٹس کے اندر ایڈ ہوتے جائیں گے. اور جب یہ فریگمنٹس جو ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک نظر آ رہا ہے. یہ فریگمنٹ جو ہیں جو لاسٹ جو سٹیپ ہے اس نیچرل الگورتھم کے اندر وہ ہے بائنڈنگ ڈی این اے لائگیز کی, اور اس کا کام یہی ہے کہ یہ جو فریگمنٹس کے درمیان سپیسز رہ جاتی ہیں ان کو یہ فل کرتا جاتا ہے, اور اس سے یہ بھی پورا سٹرینڈ جو ہے وہ کنٹینیوس ہو جائے گا. تو اس لیے یہ 2 سٹرینڈ بنیں گے, ایک کا نام ہے لیڈنگ سٹرینڈ جو کنٹینیوس ہے, اور دوسرا جو ہے وہ لیگنگ سٹرینڈ جو کہ پیسز میں ہوتا ہے. اس وقت یہ پرابلم نہیں ہے کہ لیگنگ لیڈنگ کون سا ہے, ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچر کے اندر بھی جتنے بھی پروسیسز ہیں وہ بھی بہت سسٹمیٹیکلی الگورتھمکلی ہو رہے ہیں. کوئی انزائم دوسرے سے پہلے یا دوسرے کے بعد خود نہیں آتا, ایک پروسیس کے جو ہے وہ میکنزم میں آ رہے ہیں. اور یہ ساری جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی یہ پارٹ ہے جو ہم نے پیچھے ڈائیگرامز میں دیکھا تھا کہ یہ ڈی این اے کا ریپلیکیشن ببل اور اس کا ایک پارٹ ہمیں چھوٹا سا نظر آ رہا ہے. تو اس سے ہمیں بہت کلیئر ہے کہ سارے پروسیسز نیچر کے اندر بھی بہت سسٹمیٹیکلی ہوتے جاتے ہیں.